لیکن اللہ نے کچھ توفیق دے دی اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. کے ماحول میں چند لمحات آپ کے ساتھ بیٹھنے کو نصیب ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور چونکہ یہ دینی علوم کا ایک مرکز ہے، طلباء بھی یہاں دینی علم حاصل کرتے ہیں، اساتذہ کرام بھی دین کا علم ان کو دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ انوار و برکات کا مرکز ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہ مدارس جن علوم کی حفاظت کر رہے ہیں اس کا اپنا ایک پس منظر ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اور علوم دینیہ کی حفاظت کا یہ طویل سلسلہ پونے 200 سال تو تقریباً اب پورے ہو رہے ہوں گے. کہ علم کا یہ سلسلہ جو دیوبند کی بستی کے ایک مسجد جو چھتا کے نام سے مشہور تھی، وہاں سے جو کام شروع ہوا اور کس طرح وہ کرۂ ارض میں پھیلا، اس کو اللہ کی جانب سے قبولیت سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے، کوئی اور تعبیر اس کی نہیں کی جا سکتی. پھر اس کی حفاظت کے لیے ان کی قربانیاں، ایک طویل جد و جہد. آج اگر ہمارے پاس یہ روشنی موجود ہے اور اس کی رہنمائی میں ہم آنے والے مستقبل کا سفر متعین کرتے ہیں، تو یہ وہی روشنی ہے جس کی شمع قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے روشن کی تھی، اور آج وہ ایک نیر تاباں بلکہ خورشید انور بن کر پوری دنیا کو اپنی کرنیں بانٹ رہا ہے، اور ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اکابر پر
خصوصی کرم فرمائے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہمارے